اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی حضرت مسلم بن عمر گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن اللہ نے ان کے ذہن کے اندر خیال ڈالا کہ یار یہ جو قبر کھودتا ہے ہماری بستی کے اندر، آخرکار اس سے پوچھتا ہوں کہ تیری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا منظر گزرا ہے جو عجیب و غریب؟ ایک زمانے سے وہ قبر کھودتا چلا آتا تھا، گزارا قبر کھود کر کرتا تھا، کئی قبریں تیار کر لیا کرتا تھا، بڑا شہر تھا، لوگ آتے تھے قبر خرید لیا کرتے تھے، اس کو اجرت دیتے تھے، یہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ مسلم بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن کے اندر خیال آیا، آخرکار اس قبر کھودنے والے سے پتہ کروں کیا تو نے کوئی ایسا عجیب و غریب کوئی منظر دیکھا ہے قبرستان کے اندر؟ فرماتے میں قبر کھودنے والے کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے جا کر کہا کہ بتا تو صحیح، کیا تو نے کوئی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے قبرستان میں؟ تو ایک زمانے سے قبریں کھودتے چلا آ رہا۔ اس نے کہا ہاں ایک دن کا منظر میں نے بہت عجیب و غریب دیکھا۔ بولا کون سا؟ کہنے لگا کہ میں نے 3 قبریں کھودی، پہلی قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کہا جب میں نے تیسری قبر کھودی تو اس قبر سے آگ نکل رہی، لپٹیں نکل رہی تھی۔ کہا تو کچھ دیر اس قبر کو کھود لیتا تھا اور اسی قبر کے پاس ایک پیڑ تھا، اس کے اوپر چادر میں نے ڈال رکھی تھی، تو کچھ دیر اس پر بیٹھ جاتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، پھر قبر کھودتا تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ وہ قبر تیار ہوئی۔ کہتا مسلم بن عمر پھر اس کے بعد میں قبر تیار کر کے ایک بڑے پیڑ کے نیچے جا کر سائے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 آنے والے آئے ہیں، سواری پر سوار ہیں، نہایت ہی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک قبر کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک قبر کے پائنتی کھڑا ہو جاتا ہے، تو سرہانے والا پائنتے والے سے کہتا لکھ دے، تو پائنتے والے کہتا کیا لکھوں؟ تو سرہانے والا کہتا کہ لکھ دے اس کی قبر کو 12 میل لمبا 12 میل چوڑا، چاروں طرف اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے۔ کافر وہ وہاں سے ہٹے، دوسری قبر کے پاس پہنچے تو سرہانے والا پھر سے پائنتی والے سے کہتا کہ لکھ دے۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا یہ لکھ دے اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جائے، اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دی جائے۔ اللہ اکبر لوگوں۔ کہا پھر وہی فرشتے وہاں سے ہٹے، تیسری قبر پر پہنچے تو انہوں نے کہا لکھ دے۔ کہا کیا لکھیں؟ تو اس نے کہا سرہانے والے نے پائنتی والے سے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا تنگ کر دیا جائے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ حضور اب میں اس انتظار میں تھا، آخرکار کون خوش نصیب ہیں جو ان قبروں کے اندر جائیں گے جن کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا ہے، اور کون بد نصیب انسان ہے کہ جس کو اس تنگ قبر کے اندر لا کر چھوڑا جائے گا۔ لوگوں واقعی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر چوڑی کر دی جائے، جس کی قبر کو جنتی باغیچہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا آقا بس میں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، لوگ ایک جنازے کو لائے ہیں اپنے کاندھے پر لاؤتے ہوئے، مگر حضور اس جنازے کو دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ عالم یہ تھا 4 لوگوں نے اس جنازے کو کاندھے پر رکھا ہوا تھا اور 5 لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے، یعنی اس جنازے کے اندر صرف 9 لوگ شامل تھے۔ آقا میں یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، اللہ اکبر، اس انسان کے جنازے میں صرف 9 لوگ موجود ہیں، مگر خوش قسمت اتنا ہے کہ اس کی قبر کو اللہ اکبر چوڑا کر دیا جا رہا ہے، اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون انسان ہے جس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا ہے؟ کہا یہ وہ انسان ہے جو ہماری بستی کے اندر رہتا تھا، مگر یہ غریب بہت تھا، مگر یہ مفلس بہت تھا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، مگر یہ تھا صرف رب کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اپنے نبی کے چرچے کرتے رہتا تھا، اسے کسی سے مطلب نہیں تھا، اسے اللہ کے ذکر سے مطلب تھا۔ دنیا والے تو دھکا دیتے تھے مگر یہ رب کی بات میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اس کے رب کی عبادت کا صلہ ہے کہ میرے رب نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ بہت خوب۔ تو کہا یہ غریب تھا،
آپ اس کے اجرت لے لیں اس قبر کی، تو وہ قبر کھودنے والا کہتا نا میں اجرت نہیں لوں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا جب اس نیک کام میں تم لوگ شامل ہو، یہ غریب ہے، تو میں بھی اس نیک کام میں شامل ہوں، اس لیے کہ یہ ایک نیک بندے کی قبر ہے، اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ چکا ہوں، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا گیا ہے، اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلم، ایک تو یہ دیکھا، پھر میں بیٹھا ہوا تھا، اب کون آئے گا جسے دوسری قبر کے اندر اتارا جائے گا؟ کہا حضور اتنے میں نے دیکھا پھر سے ایک جنازہ لایا گیا ہے، اسے دیکھ کر میں اور زیادہ حیرت میں تھا۔ وہ یہ کہ پہلے والا جنازہ جب آیا تھا تو اس کے ساتھ تو 9 لوگ تھے جنازے میں، مگر اس کے ساتھ صرف 4 لوگ ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ پہلے والے کے ساتھ 9 تھے، مگر اس کے جنازے میں صرف 4 لوگ۔ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، مولا صرف 4 لوگ اس کے جنازے میں ہیں، مگر یہ اتنا خوش قسمت ہے، اتنا نصیب والا ہے کہ اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی لمبا کر دیا گیا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہماری بستی کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کسی دوسری جگہ کا رہنے والا تھا، مگر یہاں پر کسی کام کاج سے آیا تھا، اس کا ہماری بستی کے اندر انتقال ہو گیا ہے۔ عالم یہ تھا کہ ہم لوگوں نے چندہ کر کے اللہ اکبر اس کو کفن دیا ہے، اس کا یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لو اس کی قبر کھودنے کی اجرت تم لے لو۔ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا سنو مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا ہے، یہ اللہ کا وہ نیک بندہ ہے کہ اس کی قبر کو جنتی پھولوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اگر کسی کے جنازے لمبے ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جنتی بن گیا۔ ابھی پیچھے ایک فلمی ایکٹر کا انتقال ہوا، دلیپ کمار کا، اتنے سارے لوگوں کی بھیڑ تھی، تو ہم ان کی بھیڑ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ صاحب اس کے جنازے میں ہزاروں تھے وہ جنتی ہو گیا، نہیں۔ عمل اچھے ہو، اگر اللہ کو راضی کر کے آپ دنیا سے گئے، کوئی تمہارا جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، مگر سچے عاشق رسول ہو، اللہ کی عزت کی قسم جنتی کہلاؤ۔ کروڑوں لوگ تمہارے جنازے میں شامل ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو توڑتے رہے، ناچتے گاتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، مصطفیٰ کے فرمان کو توڑتے رہے، کروڑوں لوگ تمہارے جنازے میں آ جائیں، تو یہ مت سوچنا کہ ہم جنتی بن گئے۔ قبر اعمال سے سنورتی ہے، اعمال سے۔ جنت اچھے کاموں سے، اعمال سے ملتی ہے۔ تو کہا کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یہ جنتی انسان ہے۔ کہا اب میں انتظار میں تھا وہ تیسرا انسان کون سا ہے جس کی قبر کو اللہ اکبر جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا ہے، اس کی قبر میں لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک جنازے کو کاندھے پر لاد لیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کے جنازے کی چارپائی پھولوں سے بھری پڑی ہے، لوگ استقبال کے مارے پھولوں پر اس کے جنازے پر پھول ڈال رہے ہیں، اور جنازے میں اتنی لوگوں کی شرکت ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ موجود ہوتی ہے۔ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا ہے، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس کو اس قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ جنازہ پڑھنے والے ہزاروں لوگ ہیں، مگر یہ جہنم کی گڑھے میں جا رہا ہے، اور ان کا جنازہ پڑھنے والے چند لوگ تھے، وہ جنت کی کیاری میں جا رہے ہیں۔ تب مسلم بن عمر میں نے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا کہ یہ قبر ہے، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کون کتنا امیر ہے، کون کتنا مالدار ہے، کس کے پاس کتنی زمین ہے، کس کے پاس کتنے مکانات ہیں، کون کتنا حسین و جمیل ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، یہاں نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر اگر کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام کون ہے۔